أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ادھر کے لوگ اسی فاصلے کے ساتھ ادھر سامنے آ جائیں تاکہ آسانی سے دیکھنے کو ہو. ایک مرتبہ آپ سبھی حضرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر درود بھیجیں. صلی علی محمد. عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ آیت سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے ہے، اور اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس مفہوم سے ربط رکھتے ہوئے یہ واضح ہو جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی فوز عظیم ہیں. یہی کائنات میں سب سے بڑی کامیابی کا نام فاطمہ زہرا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ دن کہ خود وہ کہہ رہا ہے اپنے، جب خدا کہے کسی چیز کو اور اس کے کہنے میں کہیں شک اور شبہ نہیں، یقین محض ہے، لہذا قیامت کا سما یہ کھینچتے ہوئے کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن کو اس نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا نفع پہنچے گا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس دنیا میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ مل نہیں رہا ہے۔ اگر مل رہا ہوتا تو اللہ نہ کہتا، دلداری نہ کرتا۔ دلداری کر رہا ہے کہ اگر یہاں نہیں مل رہا تو گھبراؤ نہیں، وہاں جو ہے فائدہ بھرپور ملے گا۔ اس کا مطلب اعتراف الوہیت بھی یہی ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا بھرپور فائدہ اس دنیا میں نہیں مل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سچوں کو، صادقین کو ان کے صدق کا، ان کی سچائی کا فائدہ اس دن پہنچے گا، اور جو فائدہ پہنچے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کی سچائی کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جنت انہی کی ملکیت ہے۔ لہم، جنت انہی کی ملکیت ہے کہ جس کی تعریف ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ علاوہ اس کے جو یہ فائدہ ہے یہ کم ترین فائدہ ہے، لیکن بہرحال سب محتاج جنت ہوں گے کہ جنت مل جائے تو چلے جائیں، اور یہ صادقین مالک جنت ہوں گے۔ یہ محتاج جنت نہیں ہیں، مالک جنت ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جنت ہے تو دوسرے داخل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے محتاج ہیں، یہ مالک جنت ہیں۔ اب یہ مقام نفع جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ جو ہے ان سے بھرپور راضی ہے، اور یہ خود اللہ سے راضی ہیں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، یعنی ان کی پہچان یہ ہے، ہر شخص جو ہے وہ مالک جنت نہیں ہے۔ داخل جنت ہونا اور ہے، مالک جنت ہونا اور ہے۔ مالک جنت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی رضایت کا مالک ہے، وہ خود اللہ ان سے راضی ہے اور وہ خود اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے۔ کیا ہے فوز عظیم؟ کہ اللہ کی رضایت ان کے ساتھ ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہاں دنیا میں ہم آپ جیسے بندے جن کے پاس کچھ سرمایہ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں خدا سے راضی نہیں ہوتے، تھوڑی تھوڑی مصیبتوں میں مبتلا ہونے پہ اس قدر شکوہ، اس قدر اس کے خلاف گفتگو ہوتی ہے۔ وہ اگر راضی ہو بھی جائے ہماری باتوں سے کسی طرح کہ چلو میرا بندہ ہے، رحم کر کے، لیکن ہم راضی نہیں ہوتے، مگر جن کے لیے گارنٹی لی ہے کہ ہر شکوہ پہ، ہر مصیبت پہ، ہر ان کے اوپر جتنے مصائب ڈھا بھی دیے جائیں تب بھی وہ خدا سے راضی ہیں۔ یہ ان کے لیے گارنٹی لے رہا ہے، ہمارے لیے تو نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہم تو منٹ منٹ پہ، لمحے لمحے پہ، وقتاً فوقتاً تھوڑی مصیبت میں بھی اس کی شکایت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ جن کے لب پہ شکایت و شکوہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ تو میں شکایت و شکوہ کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہے، یعنی شکایت و شکوہ نہیں ہے، ان سے راضی ہے۔ تو سوچئے کہ جو مصیبتوں میں شکوہ نہ کریں تب وہ اللہ سے راضی مانے گئے ہیں، لیکن جو مصیبتوں کو اللہ کی نعمت جانیں اور اس پہ سجدہ کریں اور شکر بجا لائیں،
ان کا مقام رضایت سے بلندی ہی کا تو ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ اگر اس نزاکت تک پہنچے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچے تو دور تک پہنچاؤں کہ شکوہ نہ کرنا یہ علامت رضایت الوہیت ہے، یعنی خدا سے راضی ہے. یہ علامت ہے کہ اگر پوچھیں یہ کیا علامت ہے، کیسے جانے کہ بندہ خدا سے راضی ہے، کہ یہ علامت ہے کہ وہ شکوہ نہ کرتا ہو. لیکن جو تمام مصیبتوں کو اللہ کی جانب سے نعمت جان رہے ہوں تو وہ رضایت سے مافوق ہونے چاہیے. اب رضایت سے مافوق کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہیں. دیکھیے اللہ سے راضی ہونا اور ہے، اللہ کا راضی ہونا اس سے اور ہے. لیکن خود اس کی رضایت اللہ کی رضایت بن جائے، خود اس کی رضایت اللہ کی رضایت بن جائے، یہ مرتبہ اور بلندتر مرتبہ ہے. یہ ان کا مرتبہ ہے جو مصیبتوں کو نعمت جانتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سچوں کی یہ پہچان ہے، صداقت ان کی نشان ہے، جن کی سچائی اس طرح کی ہے. اب خود سچا کیا ہے؟ کسے سچا کہتے ہیں اور کسے جھوٹا کہتے ہیں؟ ایک ہم اور آپ ہیں کہ اپنا معیار اپنے سے بناتے ہیں. آپ کے موافق کوئی گفتگو لگی تو سچا ہو گیا، آپ کے مخالف ہوئی بات تو جھوٹا ہو گیا. آپ نے کچھ مجھے کہا تو دل بخاطر ہوئے، اور جیسے ہی ہمارے خاطر پر ٹھیس لگی فوراً ہم نے کہا یہ آدمی اچھا نہیں ہے، خواہ آپ حق ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں. تو ہمارا آپ کا معیار تو جدا ہے، لیکن قرآن اور خدا کے نزدیک سچا کون ہے؟ تو وہاں قرآن کہتا ہے، اور قرآن کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ہم قرآن کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. ظہور کو سمجھنے میں لالے لگ جا رہے ہیں کہ ظاہر بظاہر کیا مطلب ہے، تو تہ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے. اور پھر تہ کے اندر 7 تہ ہوں اور ان 7 میں 70 تہ ہوں تو ان تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کے ذہن رسوخ کر جائیں. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے اکثر جو ہے متشابہ ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں. شبہہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ معنی مراد ہے یا وہ معنی منظور ہے یا یہ چیز سمجھ میں آ جائے. آپ سمجھیے کتنا روشن ہے. روز بولتے بھی ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہ ہیں، ہے نا، بولا جاتا ہے. اس کا مطلب قرآن میں متشابہ کیوں ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے تو سب واضح ہونا چاہیے متشابہ کیا معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کلام سامنے ہے، ظاہر بھی ہے، تب بھی ہم شبہے میں ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہیر پھیر لفظوں کا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو آپ سوچیں جو کلام ظاہر الفاظ ہیں کہ دن بھر دماغ میں نچائیں تو وہ نہ سمجھ میں آئیں، تو جو قرآن واقعی ہیں ان کے اعمال کیسے سمجھ میں آئیں گے، ان کا کردار کیسے سمجھ میں آئے گا، ان کی رفتار کیسے سمجھ میں آئے گی. آپ سوچیں اور غور کریں اور فکر کریں. اگر سمجھ میں آ جاتی تو لوگوں کو شک نہ پیدا ہوتا، پھر یہ نہ کہتے کہ مجھے آج سے زیادہ شک ہی نہیں ہوا. پتہ ہی نہ چلتا، ان کو یقین رہتا، واضح رہتا، روشن رہتا. شک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین کے افعال بہت سے ایسے محور میں ہیں کہ راز ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے. جنگ کی جگہ پہ صلح کر رہا ہے، صلح کی جگہ پہ جنگ کو آمادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تبھی تو شک ہو رہا ہے، اس کو شبہ ہوا، تبھی کہہ رہا ہے کہ آج سے زیادہ تو شک ہی نہیں ہوا.
آپ سوچئے ایک دو لمحہ رک جانے پر اور جنگ نہ کرنے پر، صلح کر لینے پہ تو شک ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی 25 سال خاموش رہ جائے تب لوگوں کو شبہ ہی شبہ تو ہوگا، اب کیا سمجھ میں آئے گا ان کے؟ اور پھر اٹھا لے تلوار تو ان کے رمز ہی نہ سمجھ میں آئے گا کہ پہلے کیا زندگی تھی، بعد کی کیا زندگی تھی، اور پھر پہلے کیوں خاموش تھا اور آج کیوں اٹھائے ہوئے ہے۔ تو اب یہ تو حجتیں وہ جانتے ہیں، ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ پہچانتے ہیں، ہم ظاہر بھی کیا جانیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جہاں سے ولایت کے تحفظ کی، جہاں پر بھی ولایت کے تحفظ کا امکان ہے وہ سارے اعمال بجا لاتے ہیں۔ اگر ولایت جو ہے بچ رہی ہے فدا کر دینے پہ تو بھی حاضر ہیں، اور ولایت بچ رہی ہے جان دے دینے پہ تو بھی حاضر ہیں۔ تو یہ سارے اعمال ان کے رموز جو ہیں، اس کے اصل جو ہے ولایت الہیہ ہے، جس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے ہیں، اپنے مال کو مال نہیں سمجھتے ہیں، اپنی آبرو کو آبرو نہیں سمجھتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ جو دنیا کے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مقابلے میں آ جائیں اور یہاں چپ رہ جائیں۔ اب اللہ نے چونکہ ان کی بھرپور طریقے سے ایسی ساخت رکھی ہے کہ جب یہ دنیا میں آئیں تو سارے مصائب کو برداشت کرتے ہوئے اور اس کی رضایت کے خاطر ہر مصیبت پر سر کو نہڑائے اور جھکائے ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی وہ خاص بندے ہیں۔ اب یہ کہاں جانا اللہ نے، کیسے پہچانا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے عالم ہے ہر شے کا، قبل اس کے کہ وہ شے خلق کرے، قبل اس کے کہ وہ شے پیدا کرے، قبل اس کے کہ وہ شے بنائے، لیکن اس کا وہ عالم ہے، عالم ہے، اس کے علم کلی میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ چاہے گا، یعنی اس کی مشیت اس سے متعلق ہوگی، پھر وہ ارادہ کرے گا تو پھر اس کو خلق کرے گا، تب وہ موجود ہوگا، تب وہ سامنے آئے گا۔ اب آپ سوچئے، لیکن جب تک علم میں ہے، علم میں ہے تو کیا معنی ہے؟ اگر آپ کے علم میں کوئی چیز ہے تو اس کے اطراف سے واقف ہیں، جوانب سے واقف ہیں، حقیقت سے واقف ہیں، رشاد سے واقف ہیں، پیچ و خم سے واقف ہیں، لیکن جب وجود میں لائیں گے تو اسی پیچ و خم کے ساتھ لائیں گے، انہی رموز کے ساتھ لائیں گے، انہی کے اعتبار سے لائیں گے، لیکن علم میں تو آپ کے موجود ہے۔ تو علم میں آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، جب سامنے آئے گی تو ہم دیکھ کے بھی سمجھیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، اور اس کے بعد سمجھیں گے کہ آپ کے علم میں تھا تو آپ نے اس طرح بنایا ہے۔ تب آپ کے سمجھ میں آیا کہ خلق سے پہلے بھی علم موجود ہے، تو جب علم ہے تو خصوصیت بھی موجود ہے، اور جب خصوصیت ہے تو اس کا علم بھی موجود ہے۔ تو ساری دنیا کو پہچانا ہوگا، یا جانا ہوگا، یا دکھایا ہوگا، یا امتحان لیا ہوگا، تو وہ سب خلق ہونے کے بعد۔ لیکن اس ذات کا نام، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، اللہ نے خلق کرنے سے پہلے ہی امتحان لے لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا زیارت حضرت سیدہ میں، یا ممتحنتو امتحانک اللہ قبل ان یخلق کے، اے وہ ممتحنہ، اے وہ ذات جس کا امتحان لیا گیا ہے قبل اس کے کہ اسے خلق کرے خدا، خلقت سے پہلے امتحان۔ تو اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں نے پہلے پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ علم کلی خدا میں ہے کہ یہ ذات کیا ہوگی۔ اب خالی علم میں ہونا اور ہے، لیکن علم ہی میں امتحان لے لینا قبل ان یخلق کے، قبل اس کے کہ آپ کو خلق کرے۔ ظاہر کلمات سے ممکن ہے کوئی کہے کہ پیدا جب ہوں گی یہاں اس دنیا میں تو عالم انوار میں لیا ہوگا، لیکن یہ کلمات میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ معصوم کے ہیں۔ قبل اس کے کہ خلقت دے، تو خلقت چاہے نوری ہو
اور چاہے خلقت جو ہے ظہوری ہو، ہر خلقت سے پہلے امتحان لے لیا اور اس امتحان میں کامیاب پایا. فوجدہ کے اللہ نے پایا آپ کو صابراتن، صابرہ پایا آپ کو، یعنی امتحان میں کامیاب و کامرین. اور اس طریقے سے کہ آپ کی کوئی بھی ذرہ برابر ایسی چیز نہیں ہے امتحان میں کہ جو اللہ کے نزدیک قابل شکایت ہو. تو آپ سوچئے امام حضرت امیر المومنین یا حضرت امام حسین علیہ السلام یا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یا دیگر ائمہ یا خود رسول اللہ، ان کے ذات کے لیے کہیں ایسا نہیں ملا. صرف ملا تو فاطمہ زہرا کے لیے کہ اے وہ کہ جس کا امتحان قبل از خلقت لیا گیا ہو. تو اب مقام کا اندازہ لگائیے. یہ تو کہیے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. تو معیار تو محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ واحد صفت ایسی ہے کہ جس میں محمد نہیں، جس میں علی نہیں، جس میں حسن نہیں، جس میں حسین نہیں، تنہا فاطمہ ہیں کہ جن کا امتحان لیا گیا ہے. تب چونکہ یہاں اول شخص جو ہے نور سے خلق کیا گیا اور یہاں پر سارے جو ہیں ایک ہی نور کے حصے ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کی صفت بتائی جاتی ہے تو دوسرے کو بھی پہچانوایا جاتا ہے، ایک کی صفت جتائی جاتی ہے تو دوسرے کو بھی پہچانوایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک کے پاس ہی ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے. یہاں 14 کی 14 ایک ہی نور سے خلق ہیں، تو جو اس کی صفت ہے وہ اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہ اس کی صفت ہے. اب یہاں پر امتحان کے مرحلے میں اللہ نے زہرا کو انتخاب کیا اس کی نگاہ انتخاب میں، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ صنف نازک کی نازک ترین فرد سے سب سے سخت ترین امتحان میں کامیابی اس دلیل پر دلالت کرتی ہے کہ اگر زہرا کامیاب ہیں تو علی کامیاب ہیں، حسین کامیاب ہیں، حسن کامیاب ہیں، محمد مصطفیٰ کامیاب ہیں. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ اس صفت کی وجہ سے محمد بھی پہچانے جائیں گے فاطمہ کے ذریعے سے، محمد بھی پہچانے جائیں گے فاطمہ کے ذریعے سے، علی بھی پہچانے جائیں گے فاطمہ کے ذریعے سے. اور جب یہ صفت کامیابی کی انتہا کو پہنچ جائے، سارے مصائب برداشت کر لے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ منہ پہ نہ آئے، کوئی چیزیں نہ آئے. تو اس سے بڑا پاکیزہ ذات کا کوئی بھی نہیں ہے. جب اس سے بڑی پاکیزگی رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو یہی مرکز طہارت بنایا جائے، یہی مرکز طہارت بنایا جائے. اس لیے رسول کو مرکز طہارت نہیں بنایا، علی کو مرکز طہارت نہیں بنایا، حسنین کو مرکز طہارت نہیں بنایا، فاطمہ کو مرکز طہارت بتایا. ہر جگہ نبی سے پہچانوایا کہ یہ محمد، یہ ان کے گھر کے لوگ ہیں. لیکن جب طہارت کا اعلان کیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بہلوہا و بنوہا، تو فاطمہ سے پہچانوا کے دنیا کو بتایا کہ جو ذات متجلی ہے تمام صفات کی، اس سے بڑی پاکیزہ ذات کوئی نہیں، اس کا نام فاطمہ ہے. آپ اندازہ کریں، یہ وہی حقیقت ہے کہ جس میں محمد بھی سمٹے ہیں، علی بھی سمٹے ہیں اور حسن حسین بھی سمٹے ہیں. کائنات کی خلقت کس بنیاد پر ہے؟ ان کی وجہ سے نا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ کرتے. لیکن آپ دیکھیں جب ان کی وجہ سے خلق کیا تو فاطر تو خود تھا، تو ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہر نگری نہ کر، ظاہر میں نہ دیکھ، باطن کو دیکھ. میں نے پہچانوایا دنیا کو محمد کے ذریعے سے ہے، لیکن خلقت کی بنیاد فاطمہ کے ذریعے سے ہے. اس لیے ستودہ خود ہوں اور تعریف کردہ میں ہوں، تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا کہ یہ بھی تعریف کردہ ہو جائے. کہ ایک بحث الگ ہے پھر کبھی
لیکن اپنا نام جو فاطر تھا اس میں سے مشتق کیا فاطمہ کو. تو خلقت کی بنیاد جو ہے وہاں فاطمہ کو رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو بتائیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر کائنات کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اے محمد مصطفیٰ آپ کو ہم نہ خلق کرتے. تو اب ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی خلقت مرہون منت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، ان کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں، پوری کائنات بنائی گئی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کی ذات بڑی بلند ہے، اصل ہیں، بنیاد ہیں، اعلیٰ ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے یہ دیکھا کہ جب کسی کو فضل دیا جائے تو فضل میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ استکبار آ جائے، لہذا کہیں سوچ نہ لے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اب میری وجہ سے خلق ہے. تو اللہ نے کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی نہ پیدا کرتا. توجہ کریں آپ. اب علی جو ہے سید الوصیین اور محمد مصطفیٰ سید المرسلین، تو اب دونوں جو ہے بلند تر ہیں، ان کی وجہ سے کائنات ہے، ان کی وجہ سے یہ ہیں. اب یہ سید الوصیین، یہ سید المرسلین، ان سے بلند پایا کوئی نہیں ہے. اب یہ سوچے کہ نہ میرے برابر کوئی اور وہ سوچے کہ نہ میرے برابر کوئی، تو اب بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا. تو اصل بنیاد خلقت فاطمہ ٹھہری. محمد کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی اور علی کی وجہ سے محمد کی خلقت. لیکن ان دونوں کی خلقت کی وجہ حضرت زہرا. توجہ کیا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل بنیادی خلقت فاطمہ زہرا ہیں. یہی بنیاد خلقت ہیں، یہی اساس خلقت ہیں. اسی کو بنیاد اور اساس کو عربی میں کہتے ہیں ام کے معنی ہے بنیاد کے، اساس کے. اب پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ماں کیسے ہوگی، بیٹا ہوتا تو ظاہر پیدا ہو تو ظاہری دیکھ رہا ہے، یہ تو باپ ہے، باپ کیسے بیٹا ہوگا. لہذا کوئی کہتا ہے کہ محبت ماں کی دی تھی اس لیے یہ ماں ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ ان کی حرکات و سکنات و سیرت ایسی تھی جو ان کے ماں کی طرح تھی اس لیے ماں کہہ دیا. کوئی کہتا ہے پیار میں لوگ بولتے ہی تھے پہلے زمانے میں، اپنی بچی کو بھی ماں آج بھی بولتے ہیں. لہذا ہر ایک نے توجیہ کی، لیکن کسی نے حقیقت کلام پیغمبر کو نہ پہچانا. پیغمبر بتا رہا ہے میری خلقت کی بنیاد کا نام فاطمہ ہے. آپ تک پہنچ گئی بات؟ میری خلقت کی بنیاد کا نام فاطمہ ہے. جب خلقت پیغمبر کی بنیاد کا نام فاطمہ ہے تو خلقت کے صفت میں سے ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے خلق. خلقت کی صفت میں سے ہے. جب خلق کیا جائے گا تو جو اس کے اطوار ہوں گے، جو اس کے رفتار ہوگی، جو اس کی گفتار ہوگی، جو اس کا چال ڈھال ہوگا، جو اس کی زندگی ہوگی، اسی کا نام خلق ہوگا. یہ اچھا ہوگا تو اچھا والا خلق حسن ہے، اور اگر برا ہوا تو بد خلق ہے. لیکن ہے تو رفتار و چال ڈھال خلقت کے اوپر مبتنی. تو جب خلقت کی بنیاد ہے فاطمہ تو خلق پیغمبر کی بھی بنیاد ہوگی فاطمہ. اسی لیے جتنے اخلاق پیغمبر کے اتنے ہی اخلاق فاطمہ کے ہیں، ذرہ برابر کم نہیں ہو سکتے ہیں. بنیاد اخلاق فاطمہ ہے. آج دنیا بتائے کہ خلق پیغمبر کیا ہے تو ہم اور آپ 2 ہی 4 گنا پائیں گے اور اس کے بعد پھر تھک جائیں گے. جو کتابیں لکھیں گی وہ موٹے موٹے اخلاق لکھنا شروع کرے گی اور اس کے بعد ساری تعریف اپنی قوت امکانی سے ہم کریں گے اور ساری تعریف اپنے اعتبار سے ہم کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ ہے اخلاق میں، یہ عرش ہیں، یہ مانند عرش بلند ہیں، بہت زیادہ اڑے تو عرش سے آگے کی خبر نہیں ہے لہذا عرش سے آگے جاتے نہیں ہیں، یا ستارے سے تشبیہ دیتے ہیں، یا ماہ سے تشبیہ دیتے ہیں، یا آفتاب سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ سب عرش کے نیچے ہیں.
اب آپ بتائیے جو عرش کے اوپر ہو تو عرش کے اوپر والے کی تعریف فرش میں رہنے والے کیا کر سکتے ہیں اور کیا بتا سکتے ہیں؟ اب تو یہ عرش پر جانے والے کی تعریف اور عرش پر رہنے والے کی تعریف عرش والے کریں. اب وہ جب نگاہ کرتے ہیں تو ان سے بھی یہ اتنے بلند نظر آتے ہیں جیسے ہم فرش سے عرش دیکھتے ہیں. ملاحظہ ہے آپ کو؟ یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات اتنے بلند ہیں وہاں کہ وہ اتنی بلندی پر ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد لوگ اپنے سر اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کے مکانات اتنے بلند ہوں گے جیسے زمین سے عرش کو دیکھتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پیغمبر وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا وہ مقام جانتے سب ہیں لیکن بتانے کے لیے تو آپ نے پوچھا کہ یا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ مقام زہرا ہے جو اتنا مرصع ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کب بنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 30,000 سال میں ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے اور اس ستارے کو 30,000 سال ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں. توجہ کریں آپ, یہ اس کی مدت کتنی بلند ہے, وہ اس وقت سے ہے, پتہ نہیں کب اللہ نے بنایا ہے اسے. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل بھی یہاں سے وہاں تک نگاہ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کے مکانات اتنے بلند ہیں کہ ملائکہ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو آپ سوچئے جو رہنے کی جگہ اتنی بلند ہو کہ جہاں ملائکہ کی نگاہ نہ پہنچے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کون بلند ہے اور کون کمتر ہے؟ کیا بشر ملا سکتا ہے آنکھ؟ نہیں ملا سکتا. ملائکہ آنکھ نہیں ملا پا رہا ہے رہنے کی جگہ. تب حیرت نہ کریے کہ ملائکہ گھر میں آ کے اگر جھاڑو دیں, ملائکہ گھر میں آ کے اگر چکی چلائیں تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کیا ہو گیا. بھئی ان کی بلندی اتنی ہے کہ ملائکہ ان کے خادم ہیں, ملائکہ ان کے گھر کے خادم ہیں, جھاڑو چلانے والے ہیں, چکی پیسنے والے ہیں. یہ تو ہیں ہی ملائکہ اس کے لیے کہ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی آپ آگاہ ہو جائیے, میں سارے انبیاء سے افضل ہوں اور سارے انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں, اور میں سارے انبیاء سے افضل ہوں. تو سارے انبیاء جتنے ان سے میں افضل ہوں اور سارے انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں. ملاحظہ کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں اور انبیاء سے سب سے افضل میں ہوں اور میرے بعد آپ ہیں اور آپ کے بعد زہرا ہیں اور زہرا کے بعد یہ ہمارے 11 فرزند ہیں. یہ سب جو ہیں افضل ہیں. آپ اندازہ کر رہے ہیں انبیاء سب سے, انبیاء جو ہیں وہ سارے ملائکہ سب سے یعنی حتی جبریل سے بھی افضل تر ہیں اور انبیاء سے افضل ہم ہیں, جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء پر رسول اللہ افضل ہیں. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد آپ ہیں. یہ تو نص ہو گئی, لیکن آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب کیسے افضل ہو سکتے ہیں انبیاء سے, تو اور نبی سب سے افضل ہیں. تو دو وجہیں جو ہیں واضح اور روشن ہیں. اب یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد آپ ہیں اور میرے بعد آپ ہیں, آپ کے بعد فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بعد حسنین ہیں اور ان کے بعد یہ میرے سارے 9 بیٹے ہیں. یہ سب کے سب افضل انبیاء ہیں. اب بھی اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں یہ بتائیے ابراہیم افضل ہیں کہ حضرت سیدہ افضل ہیں؟ ابراہیم افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں؟ ابراہیم افضل ہیں کہ حضرت جو ہے وہ ابراہیم کے مقابلے میں امام حسن امام حسین افضل ہیں؟ ارے بھائی حضرت ابراہیم کے 5-6 کلمات ہیں جن سے امتحان لیا اللہ نے. اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں تو اس طرف سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے سے امتحان میں اگر غور کر لیں آپ تو ابراہیم کا سب سے بڑا امتحان ایک تھا, وہ یہ تھا کہ ایک بیٹے کو ان کو چھری کے نیچے لانا تھا
تو اس کے لیے آنکھ میں پٹی تک باندھنی پڑ گئی ابراہیم کو. اور اس امتحان کی کامیابی یہاں تک پہنچی کہ مقام تحمل دے کے اللہ نے اس قربانی کو بدل بھی دیا. اب آپ سوچئے کہاں یہ قربانی جو ایک قربانی نہ دے سکے، اور کہاں حسین ابن علی کی قربانی کہ جہاں خود کی قربانی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک نہیں 72 کے لاشیں دیکھ رہا ہے، اور ایک سے ایک اسماعیل سے افضل تر. تو اس مقام سے بھی پتا چلتا ہے کہ حسین ابن علی افضل الانبیاء ہیں. آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ یہ ذات کس قدر بلند، کس قدر برتر، کس قدر جو ہے وہ اپنے مقابل میں لانے والے. کسی بھی فرد کو سامنے رکھیں آپ تو کبھی نظر نہ آئے گا کہ ان سے تھوڑا بھی اوپر نظر آئے، مگر جہاں یہ بلندی ہے وہاں اتنا ہی حلم ہے، اتنا ہی صبر ہے، اتنا ہی تحمل ہے، اتنا ہی قوت ہے، اتنا ہی ان کے اندر ضبط ہے، اتنا ہی ان کے اندر صبر ہے. ہر چیز کو برداشت کرنا یہ آسان تو نہیں ہے. اللہ نے جتنا علم دیا ہے اسی قدر صبر و تحمل دیا ہے، اسی قدر قوت برداشت دی ہے. ورنہ آپ دیکھیں، ایک جاہل مقابلے میں آ جاتا ہے کسی عالم کے، جو 2-4 کتابوں کا عالم ہوتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی بیچارہ ان پڑھ آ جائے تو کتنا ناک بھو چڑھاتا ہے، کتنا ناراض ہوتا ہے کہ دیکھیے میں پڑھا لکھا، صاحب عظمت، صاحب مقام، اور یہ جو ہے وہ جاہل اس طریقے سے کر دیا کلام، اس طریقے سے گفتگو کر دیا، یہ آداب اس کے غلط تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اگر کوئی گستاخی ہو جائے. لیکن آپ سوچیں کہ جو الہی علم کا صندوق ہو، اللہ کے علم کا مالک ہو، جس کے علم کی دنیا میں کوئی ناپ تول نہ ہو، آپ اندازہ کریں اور سوچیں حضرت خداوند متعال نے جو یہ مقام عطا فرمایا حضرت علی علیہ السلام کو، علم کا، کہ چونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ ہم یہ جانیں کہ ان کا مقام کیا ہے علم کا. تو آپ اندازہ کریں کہ علم کی نسبت تمام انبیاء سے آپ کی کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے یہ نقل ہے کہ آپ نے کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اور آنے کے بعد اس پرندے نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا، ایک مرتبہ مشرق کی طرف پھینکا اور دوسری مرتبہ مغرب کی طرف پھینکا، پھر شمال اور جنوب، اور اس کے بعد اوپر اور پھر نیچے، اور پھر ایک چونچ پانی لینے کے بعد اپنی منقار میں پھر دوبارہ اسی سمندر میں پھینک دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا پرندہ ہے؟ تو جناب خضر نے فرمایا کہ یہ پرندہ نہیں ہے، یہ ملک ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو تجھے تعلیم دینے اور بتانے آیا ہے. بتا رہا ہے کہ یہ علم خداوند ہے جو مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال و جنوب میں ہے، اور وہاں ہے. یہ سب علم کی قوت کتنی ہے؟ اس پرندے کے منقار میں جتنا پانی آیا ہے اتنا علم یہ کائنات میں پھیلا ہے. بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا دوسرا جو پانی پھینکا، اس سے بتایا کہ یہ سمندر میں ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ جتنی علم کی نسبت ہے پوری کائنات میں علم خدا ان 4 5 6 جہتوں میں ایک نسبت ایک منقار کے پانی کے برابر ہے، اور پورا سمندر موجود ہے. پوری دنیا کا علم جو ہے اتنا ہے، اور سمندر اصل ہے. سمندر پورا عطا ہے علی ابن ابی طالب کو، اور تمام دنیا کا علم جس میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء یہ سب شریک ہیں. تو تمام انبیاء کا علم نسبت علم علی میں، علی کا علم سمندر ہے
اور انبیاء کا علم منکار پرندہ ہے. اندازہ کریں. یہ علم کی نسبت ہے. اگر علم سے جانچا جائے تو علم میں یہ حیثیت انبیاء کی ہے اور علی کی یہ حیثیت ہے، تو کون افضل ٹھہرا؟ اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں، اگر امتحان کے اعتبار سے دیکھیں تو ذکر ہو چکا، نہ علم میں کوئی ہے جو برابر کا ہو سکے اور نہ امتحان میں کوئی ہے جو برابر کا ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ علم خدا کے مالک ہیں. اب ایک گفتگو آپ کے سامنے، وقت میں تنگی ہے، بات یہاں تک آئی تو پہنچا دوں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بہت سے لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے ہیں اور دقت عقلی نہیں ہے، لہذا سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمارے آپ کے درمیان ساری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ان کا علم اتنا بلند ہے کہ سمندر کے مانند سمجھانے کے لیے، ورنہ سمندر کی بھی حیثیت نہیں ہے کچھ. اور وہ علم کا مالک کیوں اتنا بلند ہے؟ اس لیے کہ یہی مشیت اور ارادہ الہی کا مالک ہے. جو مشیت اور ارادہ کا مالک ہے تو جو بھی اللہ کی مشیت اور ارادے میں آیا وہ سب ان کے علم میں ہے. میں نے مقدمہ کلام میں آپ سے کہا، اور اس شریف مطلب کو اپنے اعتقاد کو درست کرنے اور قوی کرنے کے لیے دل میں رکھو اور سپردہ کر لو ہمیشہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے، جواہر پارے ہیں جو آپ کو نصیب نہ ہو پائیں گے. دنیا بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے، جاہل برسر اقتدار ہو رہے ہیں، معارف مٹ رہے ہیں. تو ان معارف کو اپنے دل میں سپردہ کرو. ہر چیز کی خلقت سے پہلے سب جو ہے علم خدا میں ہے. سمجھ میں آیا؟ سب علم خدا میں، یہی بتایا تھا نا ابھی. ساری چیزیں علم خدا میں ہیں، چاہے وہ خلق ہونے سے پہلے، چاہے وہ خلق ہوں حالت لفظ میں آئیں تو وہ بھی علم خدا میں ہے، چاہے حالت شخص میں آئیں تو وہ بھی علم خدا میں ہے. خلقت سے پہلے ہر شے علم خدا میں ہے. ہر شے کی خلقت اور پیدائش کے 7 مرحلے ہیں. پہلا بہت غور سے سنیے اور تحفظ کیجئے. 7 مرحلے ہیں، جہاں جہاں کائنات میں آواز جائے سب سدھاریں. 7 مرحلے ہیں، ہر مرحلہ الگ الگ. پہلا مرحلہ علم خدا، جو سب علم خدا میں ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جب تک اللہ کے علم میں ہے ابھی کچھ نہیں چاہتا وہ، لیکن جب چاہتا ہے کہ اس چیز کو پیدا کرے تو اس کی مشیت میں آتا. چاہتا ہے، جب چاہے تو مشیت، چاہنے کو مشیت کہتے ہیں. تو مشیت میں آیا. اب جب مشیت میں آیا، چاہا، اور پھر اس کے بعد ارادہ کیا کہ کیسے پیدا کریں، تو یہ ہے ارادہ خدا. پھر اس کے بعد ارادہ کے بعد اب یہ کہ کس طرح کا بنائیں، تو یہ ہے قدر خدا، مقدار معین ہوگی. اب اس کے بعد کب تک یہ رہے گا، تو یہ ہے اجل خدا. سمجھ میں آیا نا؟ اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ اب یہ وجود میں آنا چاہیے، تو پھر ہے قضاء خدا. توجہ کریں آپ، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ اب وجود میں آئے گا. پھر اس کے بعد جب خلق کرنا ہے اور کہنا ہے تو وہ ہے اذن خدا. اور جیسے ہی اذن ہو گیا، موجود ہو گیا، تو اذن خدا، قضاء خدا، فیصلہ خدا، قضاء و قدر تو سنا نا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اجل خدا، پھر اس کے بعد قدر خدا، پھر اس کے بعد قدر کے بعد ارادہ خدا، ارادے کے بعد مشیت خدا، مشیت کے بعد علم خدا. بات واضح ہو گئی؟ آپ کے ذہنوں میں آ گیا؟ علم خدا میں ہے، علم خدا سے نکلا مشیت میں آیا، مشیت سے نکلا ارادے میں آیا، ارادے سے نکلا قدر میں آیا، قدر سے نکلا اجل میں آیا، اجل سے نکلا قضا میں آیا، قضا سے نکلا اذن میں آیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جیسے ہی اذن میں آیا ویسے ہی موجود ہو گیا. اب وجود میں آیا، جب وجود میں آیا تو آپ نے ڈھونڈا کہ کہاں ہے،
تو جیسے ہی ڈھونڈا آپ کو علم ہو گیا. اب کہتے یہ ہیں کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں, وہ علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں. مسئلہ اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آل محمد عالم غیب کیسے ہیں, توجہ کریں آپ. اور جب قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قرآن میں, اللہ نقل کرتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ لو کنتو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میں عالم غیب ہوتا تو میں اور اچھی نیکیاں کرتا, میں خیر اور کرتا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک بابا لیے یہ آیت پھر رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود اللہ نقل کر رہا ہے, قرآن میں موجود ہے کہ اگر میں علم غیب رکھتا, تو نبی کہاں علم غیب رکھتے ہیں. لیکن دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ علم کا اظہار نہیں کرتا, لا یظہر علی احد الا من ارتضی من رسول, اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا, اس کو نہیں بتاتا مگر صرف چند رسولوں کو. تو آپ سے ابھی 1 گھنٹہ بحث کیا کہ چند رسول کون ہیں. اگر آپ نے خضر کا نام لیا تو یہ رسولوں میں ہے یا نبیوں میں, اگر آپ نے موسیٰ کا نام لیا تو نبیوں میں ہے اولو العزم میں, اگر آپ نے عیسیٰ کا نام لیا تو نبیوں میں ہے اولو العزم میں, ابراہیم کا نام لیا نبیوں میں ہے اولو العزم میں. تو آپ سوچئے کہ ان کو علم غیب دے دے خاص رسولوں میں, اور جو سید المرسلین ہیں ان کو نہ دے. تو یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ جو اعلیٰ اور افضل موجود ہے اسے نہ دے اور جو ادنا ہے اسے دے دے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے چند رسولوں کو دیا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان کو دیا ہے تو یہ افضل ہے, ان کو پہلے دے گا, ہے کہ نہیں ہے. اب یہ آپ 2 آیتوں کو ملائیں کہ رسولوں کو دیا تو اس کا مطلب ملا ہے, اور اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں اگر غیب کا علم ہوتا تو میں اور خیر کرتا. تو اب مشکل ہو گئی نا, سر پہ طائر بیٹھ گئے آپ کے سب کے کہ یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا معنی ہے. تو آپ ایک لمحے میں بہت انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, کیوں اس لیے کہ بہت سے مسائل حل ہوں گے اعتقادی. تو ایک لمحے میں میں نے مقدمہ بنایا کہ دیکھیے سب چیز ہے علم خدا میں. جب علم خدا میں ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے نا, جب موجود ہوگا تبھی تو جانیں گے, جب موجود ہوگا تو آپ کو علم ہوگا, آپ کو علم ہوگا ڈھونڈیں گے تو. لیکن جب تک موجود نہیں تو اس سے پہلے کتنے مرحلے ہیں, وجود سے پہلے 7 مرحلے میں نے بتائے, ہر مرحلے کو گنایا آپ کے سامنے. سب سے آخری مرحلہ اذن پروردگار, پھر اس کے بعد اجل پروردگار, قضاء پروردگار, قدر پروردگار, اور پھر ارادہ پروردگار, مشیت پروردگار, علم خدا. تو جب سب سے پہلے علم خدا میں ہے, وجود میں آنے تو سے پہلے علم خدا میں ہے, تب ظاہر کسی کو نہیں پتا. تو جب کسی کو نہیں پتا تو نہیں معلوم. اب ظاہر کہ علم خدا میں ہے, یہ غیب ہے, غیب ہے نا, کسی کو نہیں پتا, غیب ہے, کسی کو نہیں معلوم, یہ غیب ہے. لیکن عزیزو جیسے ہی مشیت خدا میں آیا, اب جب مشیت خدا میں آ گیا, کیوں؟ اس لیے کہ اسے بنانا ہے, چاہت ہوئی خدا کی تو مشیت میں آ گیا. اب جب مشیت میں آیا تو ادھر سے آواز آئی نحنو مشیت اللہ, ہمیں اللہ کی مشیت ہیں, آل محمد اللہ کی مشیت ہیں. تو جب تک علم خدا میں تھا تب تک ان کے لیے غیب تھا. جیسے ہی مشیت میں آیا یہ عالم ہو گئے, ابھی موجود نہیں ہوا تو آپ کے لیے غیب ہے, آپ کے لیے موجود ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے غائب ہے, غیب ہے, آپ نہیں جانتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک علم خدا میں تھا تب تک ان کے لیے غیب تھا. جیسے ہی مشیت میں آیا اور ارادے میں آیا نحنو ارادت اللہ, ہمیں اللہ کے ارادہ ہیں, تو اب ان کے علم میں آ گیا. لیکن ابھی اگلوں کے نہیں کہ اس لیے موجود نہیں ہوا. اب علم کے بعد قدر میں جائے گا, پھر قضا میں جائے گا, پھر اجل میں جائے گا, پھر اذن میں آئے گا. انبیاء کے آخری ورثے دار, تمام انبیاء کے خلاصہ حضرت عیسیٰ, ان کو بھی تمکنت نہیں ہے سوائے اذن کے. جو بھی کرتے ہیں اذن خدا سے, تخلق طیرا باذن اللہ, تو اذن تک ان کا علم ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. تو جب اذن پایا تو ان کو حاصل ہوا علم. تو واضح ہو گئی بات کہ سب چیز غیب میں ہے جب اللہ کے علم میں ہے, اور جیسے ہی مشیت میں آیا تو یہ عالم غیب ہو گئے.
اب اس کے بعد قضا اور قدر میں جب آئے گا تو سب یہ جان رہے ہیں، تو یہ قدر بھی جان رہے ہیں کہ مقدار کیا ہوگی، یہ بھی جان رہے ہیں مدت کیا ہوگی، یہ بھی جان رہے ہیں کہ کب پیدا کیا جائے گا، یہ بھی جان رہے ہیں کہ اذن پروردگار و حکم کب آئے گا، کہ اس لیے کہ سب اب ان کے علم میں ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں اجل یہ بتا دیں کہ اس کی اتنی مدت ہے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ کہتے ہیں اس کو فلاں وقت موت آ جائے گی تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، تعجب نہیں، کہ اس لیے کہ ان کے علم ہے۔ اگر یہ بتائیں کہ اس کی کیفیت یہ ہے تو آپ کو حیرت نہیں، اس لیے کہ نظروں کے سامنے اس کی مقدار بنائی گئی ہے، تو سب علم میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ عالم اجل بھی ہیں، عالم قدر بھی ہیں، عالم فیصلہ بھی ہیں، عالم اذن بھی ہیں، لیکن انبیاء کا آخری جو ہے وہ صرف اذن تک ہے، جب اذن ملا تو خلق کر دیا، اور جب موجود ہو گئے تو آپ کے علم میں آ گیا، بات روشن ہو گئی، آپ نے ملاحظہ کر لیا یہ ہے آل محمد کے مقام، جو مشیت آل محمد، مشیت پروردگار، ارادہ الہیہ، اندازہ کریں آپ، تو اب ان کو یہ کہنا کہ یہ عالم اجل ہیں، یہ اعتقاد کے خلاف نہیں ہے، یہ عالم قدر ہیں، یہ اعتقاد کے خلاف نہیں ہے، یہ عالم ہیں، اذن کے اعتقاد کے خلاف نہیں ہے، اسی لیے اولی الامر بنائے گئے، کہ اس لیے کہ اذن ان کے پاس ہے، تو یہ اعتقاد کے خلاف نہیں ہے، یہ بنیاد اعتقاد ہے۔ اب آپ ایک مرحلہ اور لے لیں جو سامنے رہتا ہے، آج بڑی شد و مت سے کہتے ہیں کہ بھئی روایت سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ حضرت امام حسین کے پاس آیا راہب اور حضرت رسول اللہ کے پاس آیا راہب، تو کیسے سمجھیں؟ رسول اللہ کے پاس آیا، ہم کہا نہیں ہے، واپس چلا جا، اور امام حسین کے پاس آیا تو آپ نے کہا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا۔ اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کہیں نہیں ہے اور امام حسین کہیں کہ ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اب اس میں اختلافات شروع ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ اختلاف جو ہے وہ بتا رہا ہے، جھگڑا بتا رہا ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اگر ایک لفظ میں سمجھیں تو حل ہے، جب آنے والا آیا تو اس کی تقدیر میں کچھ نہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سب علم خدا میں تھا، جب علم خدا میں تھا تو علم ہی نہیں ہے، لہذا نبی نے دیکھا تقدیر میں کچھ نہیں، سب علم خدا میں ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں ہے، اور جیسے ہی حسین تک پہنچا مشیت خدا میں آ گیا، جیسے ہی مشیت خدا میں آیا کسی اولاد دی جائے تو حسین نحنو مشیت اللہ، حسین مشیت پروردگار ہیں، اس لیے آپ نے کہا 1 ہے تیری تقدیر میں، 2 ہے تیری تقدیر میں، 3 ہے تیری تقدیر میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہیں وہ مقامات کہ یہ مشیت الہی، ارادہ الہی کے مالک ہیں، چونکہ ارادہ الہی کے مالک ہیں تو جو بولیں گے وہ سب سچ ہی سچ ہوگا۔ لہذا اب اگر یہ کہیں کہ آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں تو مشیت الہی ہیں، یہ مشیت الہی سے جان رہے ہیں، لہذا سچ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا مگر جیسے ہی کہہ دیا ہو گیا۔ جناب یہ مقام ہی اتنا بلند ہے کہ تمہارے لیے نہیں تھا لیکن ان کی نگاہ میں تھا، تو دنیا کو بتانا ہے کہ یہاں حسین اور حسن جیسوں کی اور سیدہ کے مقامات کیا ہیں، کہ یہ مشیت پروردگار ہیں، اور جب یہ مشیت پروردگار ہیں تو ہر چیز جو خدا کی ہے اس پر راضی بر رضا ہیں، ان کی رضایت انتہائی کمال ہے۔ اب یہ ایسا ہی ہے، کسی بندے کو کہا گیا، غلام کو، بندہ کہتے ہیں غلام کو، کسی غلام کو خریدنے والا آقا بولا کہ میں تجھے خریدتا ہوں، کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو کھلائے گا۔ میں تجھے خریدتا ہوں، کیا پہنے گا؟ کہا جو پہنائے گا۔ تجھے خریدتا ہوں، کیسے رہے گا؟ کہا جیسے رکھے گا، کہ اس لیے کہ تو مالک اور میں تیرا غلام، تو جو جس طرح سے رکھے گا ویسے ہی رہوں گا، یعنی ہر طرح سے راضی ہے، تبھی یہ غلام کو خرید رہا ہے۔ یہ ہے غلام روزمرہ کا، ہر مالک غلام خریدتے وقت شرائط رکھتا ہے، تو وہ راضی ہے ہر عمل پر
تو وہ خرید رہا ہے. ایسے ہی آپ کو جب خلق کرنا ہوا تو عالم ارواح میں لا کے اللہ نے بتایا تجھے ایسے رہنا، ایسے کرنا، ایسے رہنا، اس طرح زندگی کرنا، اس کا عہد کرتے ہو. تو جیسے اس غلام نے کہا تھا جیسا رکھے گا ویسے ہی ساری روحوں نے کہا قالو بھلا، کہ بے شک جیسا تو رکھے گا ویسے ہی. اب اس دنیا میں آنے کے بعد جو چیزیں آتی رہیں اس سب پر سر جھکائے رہے تو یہ ہے بندہ، اور اگر سر اٹھا لے تو بندگی سے خارج. آل محمد کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہر مصیبت پر سر جھکا رہا، کہ اس لیے کہ وہاں کہا تھا بلا. تو جو طرح سے رکھے ویسے ہم راضی ہیں، اس لیے ہر مصیبت کو نعمت سمجھا. لہذا اس مصیبت میں اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا کہ دنیا کی کوئی فرد مقابل نہیں ہے. انہی مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان نہ تھا. آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 افراد سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں، جن میں 5 میں سے حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت آدم ہیں، اور 2 ذاتیں اس گھر کی ہیں. ایک حضرت سیدہ ہیں اور ایک حضرت امام زین العابدین ہیں. سب سے زیادہ رونے والے ہیں، مگر ان سب سے زیادہ رونے والوں میں حضرت سیدہ کا نام ہے. اور کس طرح رو رہی ہیں اس کے لیے ایک ہی جملہ آپ سب کے دماغوں میں ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا، کہ اے بابا اگر یہ مصائب دوری اس دنیا پر کہ جو تابہ ناک ہے اس دن پر پڑتا تو شب تار کی مانند بدل جاتا. یہ رونے والی بیوی کا یہ عالم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی اہل مدینہ سے. تو آپ کے پاس شکایت آ گئی کہ آپ رونے کا دن معین کریں یا وقت معین کریں، دن میں رونا ہے کہ رات میں رونا ہے. تو آپ نے کہا دونوں وقت رونا ہے. یعنی باپ پر اتنا گریا. پوچھا گیا امام سے کس بات پر روتی تھی؟ فرمایا لفراق ابیہا، اپنے باپ کی جدائیگی پر روتی تھی. اب ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہوں بی کہ اب باپ کی جدائیگی میں جو باپ گھر میں آپ کی آگوش میں دنیا سے دم توڑا ہو، اس باپ کی جدائیگی میں اتنا گریا آتا ہے؟ تو آپ بتائیے انصاف سے کہ جس بیٹی کا باپ اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہو کہ ظالم بھی سینے پہ رہا ہو اور ظالموں نے تیر و تبر سے آپ کو ایسا زخمی کیا ہو، اس بیٹی کا جس کے باپ کا سر جدا کر دیا ہو اس کو کتنا بڑا غم ہوا ہوگا. عزیزو غور کریں، اتنا زیادہ رونے والی بی بی کہ جس کا کوئی مثیل نہیں، اس کے لیے آواز آئی کہ رونے کا وقت معین کرو. اب ہر ایک کے رونے کا انداز آپ نے دن معین کر لیا کہ باہر جا کے مدینے سے روئے گی بیت الحزن میں، کہ بعد میں بیت الحزن بنا. اور رات معین کر لیا گھر میں، بعض روایتوں کے مطابق کہ رات معین کر لیا بیت الحزن میں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مدینہ سولے چین سے. تو آپ جاتی تھی باہر مدینے کے گریا کرتی تھی، مگر جب جاتی تھی جنت البقیع کے قریب تو اپنے ساتھ حسنین کو لے کے جاتی تھی، امام حسن امام حسین کو، زینب ام کلثوم کو، اور لے جا کر کے بیٹھ کے 5 آدمی گریا کرتے تھے. ہاتھ جوڑ کے کہوں سیدہ آپ ان بچوں کو کیوں لے کے جاتی ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے تجھے پتہ نہیں؟ ہر ایک کے رونے کا طریقہ ہے. یہ بچے جائیں گے ایک مجلس برپا ہو جائے گی. کبھی بچے پکاریں گے نانا، کوئی بچہ پکارے گا بابا، اور میں پکاروں گے میرے بابا. آئیے دیکھیے ظالمین نے کیا کیا میرے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ یہ رونے کا طریقہ بی بی نے دیا کہ اگر رونا ہے مصیبت پہ محمد و آل محمد کے تو ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھ کے رو. یہ سیدہ کا طریقہ ہے.
عزیزو گریا یہاں ہوا، اس قدر گریا کہ ظالمین نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سبت علیہ مصائب، ان کا جملہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے آیا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا کہاں ہوئی اور یہ کب آیا جملہ؟ یہ اس وقت آیا کہ جب ظالمین در و دیوار کے درمیان سیدہ کو لانا چاہا۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس وقت پہ تمام ہو، میرے دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں، مگر چاہتا ہوں گریہ بھرپور ہو جائے۔ عزیزو، جب سیدہ کس موقع پر اسی ولایت کے تحفظ کے لیے ظالم در کے سامنے آ گیا، گزشتہ جتنی باتیں ہیں سب کو ذہن میں رکھیں، آئندہ کل اور پرسوں کی مجلس میں اور مختصر تر گفتگو کر کے مسائل زیادہ ہوں گے، لیکن آج اتنا بس تمہید تھی تو آپ اندازہ کریں کہ جیسے ہی قریب آئے ظالم اور در پہ آگ لگانا چاہا، بیوی نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے ورنہ علی کو باہر نکالو۔ آپ نے کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں حسنین موجود ہیں؟ کہا ہوا کریں، حسنین ہوں ہم ہوں کوئی بھی ہو، سیدہ کا جب احترام نہ کیا تو حسنین کیا ہیں؟ عزیزو، گھر پہ آگ لگا رہے حسنین کی موجودگی میں۔ بس آپ دیکھیں کہ کیوں کہا بی بی نے، اس لیے کہ سید شباب اہل الجنہ، یہاں پر رسول تعریف کر کے گئے حسنین کا، واسطہ دیا، وسیلہ بنایا کہ حسنین کے واسطے پر چپ ہو جائیں، نہیں چپ ہوئے اور دروازے کو دھکا دینا شروع کیا۔ گنڈوں نے اس طریقے سے کہ مدینے کے 40 افراد کا لکھا جاتا ہے کہ در پر جمع تھے اور در کو دھکا دے رہے تھے، بی بی دمے در تھی۔ آپ نے کہا مقصد ہے علی کو نکالو، ابھی بی بی نے کچھ اور نہیں کہا، ظالموں نے در کو ادھر کیا، ادھر دیوار تھی اور ادھر سے در، بیچ میں سیدہ آئی۔ بہار کی روایت ہے کہ سیدہ نے ایک مرتبہ پکارا، اے فضا، اے فضا دوڑو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ سیدہ زمین پہ غش کھا کے گر گئی، ظالمین اندر آئے، علی کے گلے میں رسن باندھی اور باندھ کے کھینچنا شروع کیا۔ عزیزو، لے کے باہر نکلنا چاہ رہے تھے کہ ابھی اسی اسنا میں بی بی کے چہرے پر علی ابن ابی طالب کے ردا کی ہوا پڑی، آپ کی آنکھ غش کھلی، پوچھا اے فضا این ابو الحسن، فرمایا بی بی گلے میں رسن بندی ہے، آواز دیا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو، ارے ان کی گردن سے رسن کھولو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھولوں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سلمان کی روایت محرف، کہا سلمان نے کہ ابھی سیدہ نے کہا تھا، کھولا نہیں تھا مگر دیواریں بلند ہونے لگی، میں کہوں سیدہ تیرا احترام ہے، ارے تیری شہزادیاں دربار شام کوفہ میں بے ردا رسن بستہ ٹہلائی جائیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، لکھا یہ ملتا ہے اور یہ لکھے میں ہے موجود کہ بی بی سیدہ دوڑی کہ علی کو بچائے ہیں۔ آپ نے سلمان سے کہا سیدہ سے کہو کہ سکون رکھیں، بس قدم باہر نہ نکالیں، آپ وہیں رہ گئی۔ عزیزو، یہ آگے بڑھے، ایک جملے میں سر کروں کہ کبھی کوئی مصیبت بغیر کسی ہدایت کے پس منظر کے نہیں ہوتی۔ علی کے گلے میں رسن بندھی کیوں؟ فاتح خیبر و خندق جب ادھر سے گزر رہے تھے، یہ ظالمین کھینچتے ہوئے تو ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو در خیبر انگلیوں پہ اٹھائے ہوئے تھا خیبر میں۔ آگے بڑھا، اس نے پوچھا مگر تم وہ نہیں ہو جس نے در خیبر اٹھایا؟ آپ نے کہا میں وہی شخص ہوں، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
ہے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یا نبی ہے یا نبی کا وصی ہے. علی نے کہا نہیں میرا وہ نبی تھا, میں اس کا وصی ہوں. قدموں پہ گر گیا. عزیزو اس طرح سے کھینچتے ہوئے لے گئے کہ علی نے بھی چیخ کے کہا آواز یا رسول اللہ. بس عزیزو ختم کیا میں نے. یہ ہے ستم سیدہ پر کہ جب رسول کو چیخ کے علی نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالمین کیا کہہ رہے ہیں, تو سیدہ نے پکارا یا ابتے, اے میرے بابا آپ دیکھ رہے ہیں. عزیزو کیا مصیبت تھی کہ اگر دن پہ پڑھتا تو شب ہو جاتی. بس ایک جملے میں سنیے, حضرت آیت اللہ العظمہ آغا وحید خراسانی استاد محترم کہتے ہیں کہ بی بی کی گلے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. ارے بس عزیزو ختم کر دیا میں نے. بی بی کے گلے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. اے عزیزو جانتے کیا ہے, ارے اسی ہڈی کے ذریعے سے سانس کی نلی ہے. ارے سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. 15 دن یا چند روز آپ زندہ رہیں. بدست ادب جوڑ کے کہوں سیدہ بی بی انتہائی مصیبت ہے. ارے سانس لینا مشکل, کروٹ نہیں لے سکتی, یقیناً مشکل سیدہ. آپ کی پسلی ٹوٹی, آپ کی ہڈیاں گلے کی ٹوٹی, لیکن اے سیدہ آپ تنہا تھی, کوئی سینے پہ سوار تو نہیں ہوا. لیکن عزیز کربلا ہی ہے. ہر ایک ظالم نے نیزہ مارا اور ایک نے اس طریقے سے غرج سر پہ لگایا کہ حسین کھڑے ہو گئے اور شمر آپ کے سینے پہ سوار. بس کہہ رہا ہے کہ ذبح کر لے. ایک آواز آئی زینب کی, اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے. ماتم حسین یا حسین.